نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا اور اہل علم کے ساتھ تعلق قائم فرمایا۔ گزشتہ سال نومبر 2024 کو میں بنگلہ دیش آیا، مولانا اسامہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میری عید سے پہلے، اس سے پہلے بھی ملاقات ہے، مقام کرنا مدینہ منورہ۔ انہوں نے یہاں مدرسے میں آنے کے لیے فرمایا۔ میرا عذر تھا، وقت تھوڑا تھا، پروگرام طے تھے، میں نہ آ سکا۔ ابھی یہاں آمد ہوئی تو 2 دن پہلے ان کا میسج وصول ہوا۔ اس وقت پر ہم نے طے کیا کہ اس سفر میں ہر صورت میں جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، سفر کی ترتیب ایسی تھی کہ درمیان میں آ گئی۔ اس میں ہمیں پسند کا کھانا مل گیا، پسند کی چائے مل گئی، اللہ کرے آپ کو پسند کے بیان مل گئے۔ ہمیں تو اپنے پسند کی چیزیں مل گئی ہیں، باقی آپ کی اپنی قسمت ہے۔ تو میں نے مولانا سے گزارش کی کہ انشاءاللہ ہم جاؤ ملاقات کرتے ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے، میں تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ تو جتنا وقت میں گھڑی پہ دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جو بڑے طلباء ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ ہمارے بیان کو بیان نہ سمجھا کریں، سبق سمجھا کریں۔ اور سبق کا اصول ہوتا ہے کہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ جب تک آدمی لکھتا نہیں ہے سبق محفوظ نہیں رہتا۔ تو ان باتوں کو لکھا کریں، نہ لکھ سکیں تو پھر زبانی یاد کر لیا کریں۔ میں نے زمانۂ طالب علمی میں کبھی کاپی نہیں لکھی۔ زمانۂ طالب علمی میرا ریکارڈ ہے، میں نے کبھی کاپی نہیں لکھی۔ ایک ارشاد الصرف میں لکھی ہے اور ایک قافیہ کی لکھی ہے۔ ارشاد الصرف اس لیے لکھی ہے کہ کتاب فارسی میں ہے اور ہمارا درس نظامی کا بالکل پہلا دن تھا، فارسی تو پڑھی نہیں تھی، اسکول سے آئے تھے تو استاد کتاب نہیں دکھاتے تھے، کتاب اپنے پاس رکھتے اور ہمیں اردو میں قانون لکھاتے تھے۔ ارشاد الصرف میں 85 قانون ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، مولانا یعقوب صاحب کے ساتھ میں پڑھا ہوں 3 سال، ان کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ گواہ یہاں کی موجود ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے درجہ اولیٰ کے پورے سال میں جتنی ارشاد الصرف پڑھی ہے اس کو پڑھے بغیر کسی ایک رات بھی سویا ہوں۔ ہر رات مکمل صرف پڑھ کے سوتا تھا۔ جب قوانین 85 مکمل ہو گئے تو قانون نمبر 1 اتنی شرط وجودی، اتنی سلبی، اتنی بلا منافس، یہ یوں چلتا تو رات کو پوری کتاب پڑھ کے سوتا۔ اس لیے صرف میں میرے اللہ کا شکر ہے، آپ میں سے کوئی طالب علم سے اٹھ کر مجھے کہے گا یہ سیغہ بتاؤ تو میں بتاؤں، اس کا وزن بتاؤں گا، نظیر بتاؤں گا، سے اقسام بتاؤں گا، شش اقسام بتاؤں گا، ہفت اقسام بتاؤں گا، 12 اقسام بناؤں گا، قانون اس میں لگاؤں گا۔ جبکہ مجھے ارشاد پڑھے 85 میں نے ارشاد الصرف پڑھی تھی 1985 میں۔ آپ اندازہ کریں کتنے سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ صرف پڑھو، صرف پڑھو۔ ہمارا پہلا گھنٹہ نحویر کا ہوتا تھا، پھر شرح تعمیر، نحویر بھی پڑھی، پھر ارشاد الصرف ہم نے پڑھی، کافی لکھی، پھر ہم نے قافیہ پڑھا، درجہ ثانیہ میں نے پڑھا، اولیٰ و ثانیہ، اور ثانیہ کی چھٹیاں ہونے لگی۔ مفتی نعیم صاحب محتمم تھے، آج زندہ، وہ تو فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید غوری، یہ ناظم تعلیمات تھے۔ تو ان دونوں کو میں ملا،
مدرسے میں چھٹی ہوگی میں ان کو ملنے کے لیے چلا گیا. تو میں نے کہا آئندہ سال میں جامعہ بنوریہ نہیں ہوں. بتائیں ثانیہ کا طالب علم ہو اور دیہاتی سا ہو اور ناظم تعلیمات محکم سے نخرے کرے کہ اگلے سال میں نے نہیں آنا. کہ کیوں نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا یہاں جامعہ بنوریہ میں قافیہ نہیں، مجھے قافیہ کا شوق ہے. انہوں نے کہا تو آ جانا. میرے ایک کی وجہ سے جامعہ بنوریہ میں قافیہ نصاب میں شامل ہوا. تو میں نے قافیہ پڑھا اور ساتھ شرح ابن عقیل، یہ دونوں ہم اپنی کتابیں ایک درجے میں پڑھتے تھے. یہ پڑھ لیا تو قافیہ کی کوئی بھی شخص ہم میں سے کاپی نہیں لکھتا تھا. ہمارے استاد پڑھاتے تھے. ایک دن انہوں نے پوچھا تم سب قافیہ پڑھتے ہو کاپی نہیں لکھتے؟ تو ان سب نے اشارہ کیا میں تو یہ لکھتے ہیں. تو میں بھی نہیں لکھ رہا تھا. انہوں نے کہا تو بھی نہیں لکھتا؟ میں نے کہا جی میں شام کو لکھتا ہوں اثر. تو ان کو بہت تعجب ہوا. وہ استاد منطقی بھی تھے، نحوی بھی تھے اور ساتھ پٹھان بھی تھے. تو وہ اگلے دن خوب تیاری کر کے آئے اور انہیں قافیہ میں پیلو کال پونا گھنٹہ مسلسل پیلو کال پہ لگا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں سناؤ. تو میں نے ایسے سنا جیسے کمپیوٹر کا بٹن دباتے ہیں. بہت حیران ہوئے کہ ایسا طالب علم ہماری کلاس میں ہے. اس کے بعد پھر میری ان سے دوستی شروع. پھر وہ جمعرات مجھے اپنے گھر لے کر جاتے، کھانا کھلاتے، پراٹھے کھلاتے، پھر مجھے واپسی کا کرایہ دیتے. تو انہوں نے مجھے مناظرے کی تیاری کرائی اور درجہ ثالثہ والے سال میں نے پہلا مناظرہ کیا بریلوی بن کے علم الغیب کے عنوان. بریلوی بن علم الغیب کے عنوان پر. یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر کیوں بتایا کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ طالب علم کیسا ہوتا ہے. طالب علمی اگر آپ نے صحیح طرح گزار لی تو دورہ حدیث کے بعد آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے، لطف آئے. آپ سٹیج تلاش کریں گے، آپ دستگاہ ڈھونڈیں گے، علماء کے مجمع تلاش کریں گے مجھے ملے اور میں بات کروں. تو طلبہ سبق کی نیت کریں. سبق کی یا بیان کی؟ بولو ابھی سبق کی نیت یا بیان کی نیت کر دیں؟ سبق. اب آپ سوچیں گے ہم خوش تھے سبق کی چھٹی ہے کہ پھر سبق شروع ہو گیا. ہم آج خوش تھے بزور کی بات سبق کی چھٹی ہے یہ پھر سبق شروع ہو گیا. تو ہمارا وہ سبق نہیں ہے جس سے پریشانی ہوتی ہے. میں پاکستان میں سفر کے دوران کوئی بھی مدرسہ ہے تو رکتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ رکوں، بغیر روکے بغیر ان کی دعوت دیے خود بہت بریک مارتا ہوں اور مدرسوں میں جاتا ہوں. اب مدرسے میں جاؤں اور مدرسے والے کہہ رہے ہیں طلبہ میں بیان کروں اثر کے بعد، تو میں نہیں کرتا. مجھے کہیں اثر کے بعد بیان کروں تو میں نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نہیں کیوں؟ میں نے کہا میرا بیان کرانا ہے تو جب طلبہ کے سبق ہو نا سبق بند کراؤ پھر بیان کرو. اثر کے بعد طلبہ کی چھٹی کا وقت ہے. یہ چھٹی کے وقت کے جو دکھ ہوتے ہیں ہم نے کاٹے ہیں، اس لیے میں کسی کو دکھ نہیں دے سکتا. تو میں اثر کے بعد بیان نہیں کرتا. اگر طلبہ ہی خود کھڑے ہو جائے نہیں ہم نے سننا ہے تو الگ بات ہوتی ہے. تو میں ان سے کہتا بھی آپ سبق بند کراؤ پھر ہمارا بیان کراؤ. جب اگلی دفعہ آئیں گے سارے طالب علم خوش ہوں گے. وہ خوش ہوں گے کہ آج پھر سبق نہیں ہوگا. کسی کو ہمارے آنے پر تکلیف نہیں ہوگی، سارے خوش ہوں گے. تو اللہ خوش رکھے. مولانا ساما صاحب اور اساتذہ کو انہوں نے ہمارا سبق ایسے وقت میں رکھا ہے کہ جب آپ کے سبق کا وقت ہے. اگر ہمارا سبق ہو رہا ہے وہ بیان کی طرح ہے. تو ہم سب طلبہ ہیں. طلبہ کو طالب علموں کی باتیں سمجھنی چاہیے. میں اپنے آپ کی خدمت میں سورت پڑھی ہے، بڑی مختصر سورت ہے. پہلے اس سورت کا ترجمہ کروں. آپ طلبہ ہیں، آپ نے میدان میں نکلنا ہے. میں طلباء سے کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھو. قرآن فصیح ہے. ہماری ترجمے والی زبان غیر فصیح ہوتی ہے تو لوگ ہمارے ترجمے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں قرآن فصیح نہیں ہے. بات سمجھ لیں، قرآن فصیح ہے، ہماری زبان غیر فصیح. تو ہمارا ترجمہ اتنا ناقص ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن فصیح نہیں. ہم نے ہر جگہ فا کا معنی پس کرنا ہے، واو کا معنی اور کرنا ہے، ہر جگہ ثم کا معنی پھر کرنا ہے، ہر جگہ حسر کا معنی نہیں سوائے اس کے وہ کرنا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن فصیح نہیں.
اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کرنا سیکھو. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ اس کو سمجھنا. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وعمل الصالحات، جو عمل سنت کے مطابق کرتا ہے، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ مصون عمل کی دعوت دیتا ہے، وتواصوا بالصبر، اس دعوت پر مشکل آ جائے تو برداشت کرتا ہے. کتنا آسان ترجمہ. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. اب میں اپنا اصلی ترجمہ کرنے لگا. پہلے میں نے تھوڑی سی آپ کی رعایت کی، اب میں بغیر رعایت کی ترجمہ کرنے لگا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، قسم ہے زمانے کی، وہی انسان، حسر ہو گیا، قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا. نمبر 1 جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 صحیح عقیدہ مصون عمل کی دعوت دیتا ہو، نمبر 5 اس دعوت پر مشکل آئے تو خوشی سے برداشت کرتا ہو. اب سمجھ آ رہی نا قرآن فصیح ہے. قرآن کیسے فصیح نہیں ہے؟ اب پہلی بات سمجھیں، پہلی بات سمجھ لیں. اس میں ایک لفظ ہے آمنو، اس کا معنی میں نے کیا عقیدہ. نمبر 2 عامل الصالحات، اس کا معنی ہے مسنون عمل. نمبر 3 تواصوا بالحق، اس کا معنی ہے صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت. وتواصوا بالصبر کا معنی کیا ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی عوام کے لیے ہے اور ایک معنی علماء کے لیے. معنی دونوں ٹھیک ہیں، دونوں مفہوم ٹھیک ہے. وتواصوا بالصبر، ایک معنی جو میں نے بیان کیا ہے یہ عام اور خاص سب کے لیے. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 صحیح عقیدہ مصون عمل کی دعوت دیتا ہو، نمبر 4 وتواصوا بالصبر، اگر مشکل آئے تو اس کو برداشت کرتا ہو. دوسرا معنی کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں. انسان کے دین میں 2 چیزیں بنیادی ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال. عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اور اعمال میں فساد آتا ہے شہوات کی وجہ سے. شہوات کا معنی وہ نہیں جو ہماری زبان میں شہوت، یہ عربی والا شہوات ہے جس کو ہم خواہشات کہتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یا شہوت کا معنی خواہش ہے. اچھی طرح بات سمجھیں. عقائد میں فساد آتا ہے، بولیے، شبہات کی وجہ سے، اور اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے. تو عقیدے کا فساد دور ہوگا شبہات کے ازالے سے، شبہات کے ازالے سے، اور عمل کا فساد دور ہوگا خواہشات کے امالے سے. خواہشات کے، کسی بندے میں غصہ ہے، اس غصے کو ختم نہیں کرنا، اس غصے کا رخ بدلنا ہے. یہ اپنوں سے لڑتا ہے، یہ لڑے ضرور لیکن غیروں سے. شریعت لڑنے پر پابندی نہیں لگاتی. جو کہتے ہیں نا لڑنے پر پابندی، وہ جھوٹ بولتے ہیں. شریعت لڑنے پر پابندی نہیں لگاتی. کیا کہتے ہیں؟ لڑو لیکن بولو غیروں سے. تو امالہ کرو. انسان میں خواہش ہے. اب میں بار بار گھڑی دیکھتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا. انسان میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اصل، ایک ہے نسل. ایک ہے اصل اور ایک ہے اصل کا معنی اپنا وجود، نسل کا معنی اولاد. انسان میں بقائے اصل بھی ضروری ہے اور بقائے نسل بھی ضروری ہے. اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے بقائے اصل کے لیے اور ایک خواہش رکھی ہے بقائے نسل کے لیے. اگر انسان کھانا پینا چھوڑ دے تو خود زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر انسان شوہر اور بیوی آپس میں ملنا چھوڑ دے تو اولاد نہیں رہ سکتی. تو ایک انسان کی ضرورت ہے بقائے اصل، ایک ضرورت ہے بقائے نسل.
اللہ نے بقائے اصل کے لیے انسان میں شہوت یعنی خواہش شہوت بطن رکھی ہے، اور بقائے نسل کے لیے انسان میں شہوت یعنی خواہش یہ شہوت فرج رکھی ہے۔ تو شہوت بطن بھی ہے بقائے اصل کے لیے، شہوت فرج بھی ہے بقائے نسل کے لیے۔ اب اس شہوت کو ختم نہیں کر سکتے، اس کا رخ ٹھیک کرو۔ یہ میں امالہ سمجھا رہا ہوں، اس کا رخ ٹھیک کرو۔ ازالہ اور ہے، امالہ اور ہے۔ ان خواہشات کا ازالہ مطلوب نہیں ہے، ان کا امالہ مطلوب ہے بس۔ ایک ہے تواصو بالحق، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ طالب علم ہے نا، کوئی آپ عام تو نہیں ہے۔ میں اس لیے رات بھی کہہ رہا تھا بھئی صرف علماء بیٹھیں تو پھر بیان کا مزہ زیادہ آتا ہے۔ علماء طلبہ ہو جائے تھوڑا کم ہو جاتا ہے، عوام ہو جائے اور کم ہو جاتا ہے۔ صرف علماء ہوں تو بیان کی سطح اور ہوتی ہے، طالب علم ہوتے ہیں پھر سطح تھوڑی سی نیچے آتی ہے، اور جب عوام ہوتی ہے پھر اور نیچے آنا پڑتا ہے، تو مشکل پیش آتی ہے نا بندے کو۔ صرف علماء تو کیا ضرورت ہے سمجھانے کی، ازالہ کیا ہے، مالا کیا ہے، کیا بولتے جاؤ بس یہ سمجھ جائیں گے۔ عقائد میں فساد آتا ہے، بولیے، شبہات کی وجہ سے، اور اعمال میں اگر عقائد ٹھیک کرنے ہیں تو پھر شبہات کو دور کرو، اگر اعمال ٹھیک کرنے ہیں تو خواہشات کو درست کرو۔ اب سمجھو، وہی انسان کامیاب ہوگا نمبر 1 جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، آمن ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، عمل صالحات، نمبر 3 اس کے صحیح عقیدہ اور مشروع عمل کی دعوت دیتا ہو، تواصو بالحق تواصو بالحق، صحیح عقیدے میں شبہات ہوں اس کا ازالہ کرتا ہو، تواصو بالحق، اور جب اعمال میں فساد ہو تو شہوات کا امالہ کرتا ہو، تواصو بالصبر۔ یہ کام علماء کا ہے، غیر علماء کا نہیں ہے۔ شبہات کے ازالے کون کرے گا؟ اچھا، یہ جو میں ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، مفتی محمد شفیع صاحب کا معرف القرآن میں۔ یہ میں نے وہ حوالہ آسان دیے جس تک ہر کسی کی رسائی ہے۔ میری عادت ہے میں اردو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، عربی کے نہیں دیتا، جتنا میرا علم ہے اتنا ہی بتاؤں گا۔ عربی حوالے تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا محقق ہے، میں کہتا ہوں میں محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔ تو ناقل تو پھر انہیں کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں جسے نقل آسان ہو۔ بیانات میں اوپر کی کتابوں کا حوالہ دینا کیا مشکل ہے، لیکن وہ حوالہ دو جس تک لوگوں کی رسائی ہو، لوگ پہنچ سکیں۔ ہمارے ہاں بات لمبی ہو جائے گی، میں اسی کو سمیٹتا ہوں۔ سورۃ العصر، ایک بات سمجھیں ذرا، انسان کی کامیابی کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 4۔ عالم کے لیے اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک، عوام کے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا عالم کے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ امام صحیح العقیدہ نہ ہوا سب کی نماز برباد ہوگی۔ امام صحیح العقیدہ ہوا، مقتدیوں میں سے 50 کا عقیدہ ٹھیک نہیں اور 450 کا ٹھیک ہے، تو 450 کی نماز ہوگی، 50 رہ جائیں گے۔ اس ایک کا عقیدہ خراب ہو گیا تو سب فیل ہو جائیں گے۔ تو امام کے عقیدے کا مقتدی سے زیادہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ وعامل الصالحات، سنت کے مطابق عمل عوام کا بھی ہونا چاہیے، لیکن عوام سے زیادہ عالم کا ضروری ہے، عوام سے زیادہ عالم کا۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، ممکن ہے پہلی مجلس میں میں نہ سمجھا سکوں، ممکن ہے پہلی مجلس میں عالم کا اس لیے بھی مسجد میں عوام کے سامنے نفل پڑھنا کہ لوگ اس کو سمجھیں نیک ہے، یہ شریعت میں مطلوب ہے، یہ ریا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، لوگوں کے سامنے مسجد میں اوابین پڑھنا، اشراق پڑھنا لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں، یہ شریعت میں مطلوب ہے، یہ ریا نہیں ہے۔ جس ریا کو شریعت شرک اصغر کہتی ہے، اس ریا کا معنی ہوتا ہے مقصد اپنی ذات ہو یا عوام کو دکھانا مقصود ہے، عوام جڑے اور مجھ سے مسئلے سیکھے، اپنی ذات مقصود نہیں ہے، یہ ریا نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ مصلی پر آئیں، چلو جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے آئیں، تو اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں یا گندے کپڑے؟ یہ اچھے کیوں پہنے؟ اپنے لیے،
آپ نے تو پہلے بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، کیوں بدل کے آئے؟ یہ کس لیے پہنے؟ بولیے، عوام کے لیے نا، تو یہ ریا نہیں ہے؟ یہ سارے کر رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں، مسجد میں آتا ہوں فوراً خوشبو لگاتا ہوں، بھائی کس لیے؟ عوام کے لیے۔ میں پہلے اپنے کیوں نہیں لگا رہا تھا؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ ریا نہیں ہے؟ کپڑا اچھا پہن کے ممبر پر آئیں، ریا نہیں ہے؟ خوشبو لگا کر آئیں، ریا نہیں ہے؟ سرما لگا کر آئیں، ریا نہیں ہے؟ اور عوام کے سامنے نفل پڑھ لیں کہ اچھا سمجھیں، کہتے ریا ہے؟ یہ ریا نہیں ہے، مطلوب ہے اللہ کے لیے۔ ان باتوں کو سمجھو، یہ مطلوب ہے۔ جب تک عوام ہمیں اچھا نہیں سمجھے گی، ہم سے مسئلہ کیسے پوچھے گی؟ شاید آپ بات سمجھ جائیں لیکن قبول نہ کریں، اس لیے میں قبول کرنے کے لیے حوالہ دیتا ہوں۔ کبھی بات بندہ سمجھ جاتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، بھی اس کی بات ہے، کسی بڑے کی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حماد کو فرما رہے ہیں کہ مسجد کے بعد اوابین مسجد میں پڑھا کرو مغرب کے بعد، کیوں؟ تاکہ لوگ تیرے عمل دیکھیں اور تیری طرف متوجہ ہو۔ اب تو مان لیں گے نا؟ پہلے دل میں آتا ہے بات ٹھیک ہے لیکن قبول نہیں کرتے۔ میرے پاس ایک مرتبہ تبلیغی جماعت والے تھے، اور جماعت ذرا جیسے مالداروں کی ہوتی ہے، تبلیغی جماعت میں اپنی بیماری ہے، بیماروں مالداروں کے لیے اور رسول ہے، غریبوں کے لیے اور رسول ہے، فقیروں کے لیے اور رسول ہے۔ خیر وہ مالداروں کی جماعت تھی، اچھی گاڑی پر تھے، تو میرے پاس وہ عصر کے وقت پہنچے اور کہا کل ہم 10 بجے تک آپ کے پاس ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ عصر کے بعد میں نے چائے لگوائی اچھی سی، جب بہترین سی چائے انہوں نے پی لی تو مجھے کہتے ہیں حضرت آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا آپ میرے رشتے دار ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے پیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا خصوصی دعا کس لیے کروں؟ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی شخص کے لیے خصوصی دعا نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، رشتہ داروں کے لیے کرتا ہوں، بیوی ہے اس کا حق ہے، ماں ہے حق ہے، اولاد کا حق ہے، مجھے پیسے دیتے ہیں اس کا حق ہے۔ یہ میں ہنسانے کے لیے باتیں نہیں کرتا، میری عادت ہے میں بات ایسے کہتا ہوں کہ ہنستے ہنستے بندہ قبول کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے نا حضرت خصوصی دعا کہ جی میں کروں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں کرے گا۔ کوئی پاگل ہے؟ آپ گزرتے سڑک پر خصوصی دعا کہہ دو اور رات تہجد کو 8 رکعت پڑھے اور آپ کے لیے روتا رہے خدا کے سامنے، کیوں؟ اس سڑک پہ مجھے ملا تھا خصوصی دعا کروائی۔ میں نے ان سے کہا میرے رشتے دار ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا مجھے پیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر میں آپ کے لیے خصوصی دعا نہیں کر سکتا۔ آپ آئے ہیں، پکوڑے میں نے بنائے، بادام میں نے کھلائے، چائے میں نے پلائی، خصوصی دعا بھی میں کروں تو آپ کیوں پھر رہے ہیں گلی گلی میں؟ ہمارا کیا کام ہے بھائی؟ اب ان کو نہ بات میری اچھی نہیں لگی، دل کو تو لگ رہی تھی، قبول نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے پھر حوالہ دی۔ میں نے کہا جو بات میں کہتا ہوں یہ بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہے۔ حاجی صاحب سے کہا کسی نے خصوصی دعا، فرمایا ہمارے رشتے دار ہیں؟ کیا نہیں؟ کہا میں پیسے دیتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹا خصوصی دعا کے لیے خصوصی تعلق چاہیے، عمومی تعلق سے خصوصی دعا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آپ بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کیوں؟ بھائی صاحب کا نام آ گیا نا، تو میں پہلے حوالہ نہیں دیتا، پہلے بات دماغ میں اتارتا ہوں، جب وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا پھر حوالہ دیتا ہوں، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ ناقل ہے، محقق نہیں ہے، یہ بڑوں کی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ اچھی طرح میری باتیں سمجھنا۔ والعصر ان الانسان، یہاں اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ہمارے یہاں بحث چڑھ جاتی ہے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے، یہ تو مخلوق ہے اور مخلوق کی قسم جائز نہیں ہے، لیکن پابند مخلوق احکام کی ہے۔ جواب آ گیا نا، خالق تو پابند نہیں ہے، لا یسأل عما یفعل۔ پھر یہ بالعصر اس سے مراد کیا ہے؟ فلاں زمانہ فلاں زمانہ۔ طلبہ بات سمجھنا، والعصر یا اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، توجہ رکھنا۔ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی، قسم کبھی دعویٰ پر دلیل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ قسم ہمیشہ
تاکید کے لیے نہیں ہوتی، قسم اپنے دعویٰ پر دلیل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن کا طرز یہ ہے، اللہ قرآن میں دعویٰ کرتے ہیں، پھر دعوے پر دلیل دیتے ہیں، پھر اپنے مخالف کو فاتو برہانکم کہہ کر چیلنج دیتے ہیں۔ یہ خدائی طرز ہے، آتا خود کو نہیں ہے، اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، تمہیں قرآن نہیں آتا، ہمارا کیا قصور ہے؟ چیلنج کرنا آپ کو نہیں آتا، ہمارا کیا قصور ہے؟ زبان تیری نہیں ہے، ہمارے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ زبان تیار کرو، دلائل سیکھو، بات سمجھو۔ قرآنی طرز کیا ہے؟ اللہ پہلے ایک دعویٰ، پھر دعوے پر دلیل، پھر دلیل کے بعد فاتو برہانکم کہہ کے خدا چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ العصر میں دعویٰ کیا، توجہ رکھنا، اللہ نے سورۃ العصر میں دعویٰ کیا ہے ان الانسان لفی خسر، وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات، عمل سنت کے مطابق ہے، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہے، وتواصوا بالصبر، اگر مشکل آ جائے تو خندہ پسانی سے برداشت کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والعصر، اس پہ تاریخ آدم سے لے کے قرآن کے ہر مخاطب کو خدا فرما رہے ہیں، آدم سے لے کے تیرے زمانے تک کی تاریخ، تیرے زمانے تک کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، آدم سے لے کے تجھ تک وہی کامیاب ہوا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ یہ دلیل ہے۔ آپ کو یہ زمانہ کیسے دلیل ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اعلان نبوت فرمایا، اہل مکہ لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا کذبناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے فرماتا ہے لبثت فیکم عمرا، لبثت فیکم عمرا، حضور نے اپنی تاریخ کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں۔ میں آپ کے مدرسے میں آیا ہوں، میں مدرسے میں آیا، میری جیب سے پیسے چوری ہو گئے، میں رات صبح جانے لگا، میں نے کہا بھئی یہ میری جیب سے پیسے چوری ہوئے ہیں۔ وہ لڑکا خدمت میں تھا، اس سے پوچھو۔ آپ کہتے ہیں مولانا یہ چوری نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے یہ ہمارے پاس 20 سال سے ہے، اس کا باپ ہمارے پاس 40 سال سے ہے، 40 سال باپ کے، 20 سال اس کے، اس کمرے میں سونا بھی تھا، اس میں گھڑی بھی تھی، اس میں پیسے بھی تھے، آج تک اس نے چوری نہیں کی ہے، آپ کا 1000 ٹکا کیسے چوری کرے گا؟ ہماری عقل نہیں مانتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبثت فیکم عمرا، 40 سال گزر گئے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج اچانک کیوں بولوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں والعصر الا الذین آمنوا، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس دعوے پہ دلیل والعصر، آدم سے لے کے تجھ تک کی پوری تاریخ انسانی ہے۔ ایک بندہ بتا دو آمنو نہ ہو اور کامیاب ہوا ہو، ایک بتا دو آمنو ہوا ہو اور پھر بھی ناکام ہو۔ تو یہ والعصر تاکید کے لیے ہے، دلیل کے لیے ہے؟ بولیے۔ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی، قسم کلام عرب میں کبھی دلیل کے لیے بھی ہوتی۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، دلیل دی ہے۔ تو جب اللہ بات دلیل سے کرتے ہیں، اللہ کا نبی دلیل سے کرتا ہے، تو نبی کے وارث اس طالب علم کو باتیں بولو نا بھائی، طالب علم کو باتیں کس طرح کرنی چاہیے؟ دلیل سے وہ بات کرے گا جو دلیل سیکھے گا، جو نہیں سیکھے گا وہ دلیل سے بات نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ طلبہ سے گزارش کرتا ہوں زمانہ طالب علمی میں دلائل سیکھیں گے نا بھی انشاءاللہ، اپنے عقائد پہ سیکھیں، عقائد کی شبہات کو رد کریں، رد کرنے کے لیے زبان تیار کریں۔ ہم نے زمانہ طالب علمی میں دلائل کو سیکھنا ہے، اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو عقائد پر بات دی کہ ایک تمہید سی باندھی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ نجات کے لیے 4 چیزیں بنیادی ہیں: عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور صحیح عقیدے سے شبہات کو ختم کرنے کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے عالم کو چاہیے ازالہ شبہات کرے، عالم کو چاہیے۔ میں ایک شبہ کا جواب دے کر بات کرتا ہوں۔ بھی مولانا آپ سامنے آیت پڑھ رہے تھے شان صحابہ رضی اللہ عنہ پر، میں اس پر ایک شبہ پیش کر کے جواب دیتا ہوں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مخالف کی تیاری کتنی ہے۔ میں ایک مرتبہ کراچی ہمارا ایک سبق تھا، فارغ ہوا
تو سبق کے بعد طلبہ بیٹھ گئے. میری عادت ہے، میں جب آپ کے مدرسے میں آؤں گا اٹھوں گا نہیں، آپ فجر تک بیٹھے رہیں گے، میں اٹھوں گا نہیں، طلبہ سے بیٹھتا ہوں. طلبہ جب تک بیٹھے میں بیٹھتا ہوں. بیٹھو بھائی، کرو سوال، لگے رہو لگے رہو. طلبہ کے ساتھ تو بیٹھنے کا مزہ آتا ہے نا، بات سنتے ہیں. تو رات 2 بج گئے. ایک طالب علم مجھے کہتا ہے آپ کہتے ہیں اجماع حجت شرعیہ ہے. میں نے کہا جی، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 115، من یشاقق الرسول، آیت نمبر 115. مجھے کہنے لگا یہ جو آپ کہتے ہیں اجماع امت دلیل شرعی ہے، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہ آیت. کہتا ہے یہ آیت قرآن کریم کی آیت ہے. میں نے کہا جی ہاں. کیا اس میں دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اجماع. کہا یہ تو دور ہے. بتائیں، سوال سمجھ آیا؟ آپ کو دور تسلسل پڑھاؤ تو سمجھ آئے، جن نے پڑھا وہ سمجھتے ہیں. اجماع حجت شرعیہ ہے، دلیل آیت. آیت قرآن ہے، دلیل جی اجماع. یہ کیا ہے؟ دور تو باطل ہے. میں نے اس طالب علم سے، میں کیوں کہتا ہوں آپ طالب علم کی کتابیں پڑھو، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا تو نے اشکال اس لیے کیا کہ تجھے دور کی تعریف نہیں آتی. تعریف دور کی جو قطبی میں ہے وہ پڑھ ذرا آ کر، قطبی میں پڑھ. تب دور کی تعریف کیا ہے؟ ایک چیز دوسرے پر موقوف ہو، دوسری پہلی پر موقوف ہو، من جہت واحدہ، جہت ایک ہو تو دور ہوتا ہے. جہت میں تعدد ہو جائے تو دور نہیں ہوتا. اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں، اور یہ آیت اجماع پر موقوف ہے ثبوت میں. جب جہت بدل گئی تو دور ختم ہو گیا. وہ طالب علم ہکا بکا رہ گیا. آپ یقین فرمائیں میں قسم نہیں اٹھاتا کہ حارث نہ ہوں. مجھے اس نے کہا اگر آپ سے میری ملاقات نہ ہوتی میں غیر مقلد ہو جاتا. کیوں؟ میں نے یہ سوال درسگاہوں میں کیا ہے، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، مجھے جواب نہیں ملتا تھا، تو میں تو غیر مقلد ہوتا. اس سے وہ لڑکا واپس آیا. جب واپس آیا پھر میں نے فوراً کہا، میں نے کہا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ تیرے ذہن میں شبہات ڈالا کس نے؟ کہتے بتائیں. میں نے پھر ایک عالم کا نام لیا. پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات القبر کا انکار کرتے تھے، مماتی. بعد میں غیر مقلد ہوا. میں نے کہا فلاں نے ڈالا ہے. کہتا ہے جی بالکل. آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کو اپنے علم پہ ناز ہے. وہ قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے تو تفسیر میں شبہات کے جواب نہیں دیتا، وہ شبہات پیدا کرتا ہے. میں نے کہا میں ان کے لاگے بڑا دیر پشاور گیا ہوں. میں نے اب ریڈیو لگا کر 3 مرتبہ گیا ہوں، اور میں نے ریڈیو لگا کر چیلنج کیا کہ اس کو باہر نکالو، اس شیخ صاحب کو باہر نکالو، ہم سے بات کرے. درسگاہوں میں بیٹھ کے شبہات پھینک رہے. اور پھر ہماری بیماری کیا ہے؟ جو شبہات پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں علامہ صاحب. میں نے کہا بھائی شبہات پیدا کرنے سے علامہ ہوتا ہے یا شبہات کے رد کرنے سے بندہ علامہ بنتا ہے؟ جی رد کرنے سے بنتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بڑے معروف علامہ صاحب ہیں، تو انہوں نے ایک جگہ پر گئے اور بیان کیا. اب بیان کا عنوان کیا تھا؟ سمجھا رہے تھے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنی قبر میں. بولیے، جن کا عقیدہ وہ بولے، جن کا نہیں وہ نہ بولے. ہم ہر کسی کو مجبور نہیں کرتے. اللہ کے نبی اپنی قبر میں، میں ہر کسی کو تو نہیں کہہ رہا نہ بولے، جو ہمارے عقیدے والے اللہ کے نبی قبر میں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے. بتاؤ شہید زندہ نہیں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ کہا جب شہید پڑا ہو تو تم دعا کیا مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا وحینا، اللہم اغفر لحینا، بولو وحینا. کہتے ہیں زندہ ہے نا تو میتنا کیوں کہتے ہو؟ کون؟ اللہم اغفر لحینا وحینا. تو کہتے ہیں علامہ صاحب. تو میں جب کسی علاقے میں بیان کے لیے جاتا تو میں کہتا ہوں کہ جس عالم نے بیان کیا مجھے اس کی کیسٹ بھیج دو، میں پھر بیان کرتا ہوں. کیسٹ سن لو گا تو پھر بیان میں آسانی رہے گی نا. تو میں نے وہاں کہا، میں نے کہا بھی علامہ صاحب نے یہ شہید کے جنازے کی دعا پڑھ کے ایک شبہ پیدا کیا. شہید زندہ ہے جی، تو میتنا کیوں ہے؟ میں نے کہا آگے پڑھیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا، آگے وشاہدنا، شہید موجود ہے،
بولو، شہید کی لاش سامنے ہے نا، ہمارے غیبانہ جنازہ تو نہیں ہے، تو شہید سامنے ہے نا. وشاہدنا آگے نا، شاہدنا جب سامنے تو غائبنا کیوں کہتے ہو؟ آگے چلیے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. آگے یہ تو بڑا ہے، صغیرنا کیوں؟ وہ کبیرنا و کبیرنا. آگے چلیے. وذکرنا، شہید مرد ہے، عورت نہیں ہے. وذکرنا وذکرنا. میں نے کیسے نے ایک شبہ پیدا کیا، علامہ صاحب ہے، میں نے 3 اور پیدا کیے، اب مجھے آپ کیا کہو گے؟ یہ ہے عالم کا کام، تواصل بالحق، شبہات کے ازالے کرو. میں نے کہا بات سمجھو، توجہ رکھیں. میں نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو. جنازہ ہے، اللہم اغفر لحینا، شہید کا، ومیتنا کہہ کر غیر شہید کو شامل کیا ہے. غیر شہید کو آگے. جنازہ ہے کبیر کا، صغیر نہ کہہ کر نابالغ کو شامل کیا ہے. آگے. شاہدنا، جنازہ ہے موجود کا، غائب نہ کہہ کر غائب کو شامل کیا ہے. وذکرنا، جنازہ ہے مرد کا، انسا نہ کہہ کے عورت کو شامل کیا ہے. جس طرح انسا نہ کہہ کے عورت کو شامل کیا، جنازہ مرد کا ہے. صغیر نہ کہہ کر بچے کو شامل کیا، جنازہ کبیر کا ہے. غائب نہ کہہ کر غائب کو شامل کیا، جنازہ شاہدنا کا ہے. اسی طرح میت نہ کہہ کر غیر شہید کو شامل کیا، جنازہ حیون کا ہے. شبہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ بولتے نہیں، ہو گیا نا ختم؟ بس کتنی آسان سی بات. میں اللہ کی ذات، میں ایک عقیدے پر، میں ابھی تو وقت کم ہے، میں تو مدارس میں 4 گھنٹے ایسے بیٹھتا ہوں. ایک عقیدہ، شبہ جواب، شبہ جواب، شبہ جواب، شبہ جواب، تاکہ طلبہ کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابر کے پاس علوم کی کمی نہیں تھی. نالائق ہم ہیں کہ ہم اپنے اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں. ہم نالائق کیونکہ اپنے اکابر کو نہیں پڑھتے، پھر دائیں بائیں میڈیا دیکھتے ہیں، اس کے بعد جا کر اپنے اکابر سے کٹ جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے.